آپ کو بتائیں کہ رہنما پی ٹی آئی مونس الہی نے کہا ہے کہ آج سالہ دن ان کی والدہ کو الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے نہیں دیے گئے۔ انتظامیہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں اڑاتی رہی۔ مونس الہی نے لکھا کہ جب بالآخر ان کی والدہ کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے آگے جانے دیا گیا تو گیٹ کے ساتھ کھڑے شخص نے ان سے کاغذات چھیننے کی کوشش کی۔ مونس الہی نے اس واقعے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کی اور سوال کیا کہ ان کی والدہ کے ارد گرد موجود سویلین کپڑوں میں یہ لوگ کون ہیں؟ صحافی اور ادیب محمد حنیف نے بلوچوں پر تشدد کے خلاف بطور احتجاج ستارہ امتیاز واپس کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سابق ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ نئی نسل کو بنیادی وقار سے محروم ہوتے ہوئے دیکھ کر شرم آتی ہے۔ وہ بلوچوں پر تشدد کے خلاف بطور احتجاج ستارہ امتیاز واپس کر رہے ہیں۔ صحافی اور ادیب محمد حنیف نے بلوچوں پر تشدد کے خلاف بطور احتجاج ستارہ امتیاز واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ نئی نسل کو بنیادی وقار سے محروم ہوتے دیکھ کر شرم آتی ہے۔ وہ بلوچوں پر تشدد کے خلاف بطور احتجاج ستارہ امتیاز واپس کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور عمران کشور کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے 336 ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ قانون کے مطابق ملزمان کی جائیدادیں ضبط کروانے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اشتہاری ملزمان میں پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان شامل ہیں۔ عمران کشور نے بتایا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد کل 14 مقدمہ درج کیے گئے تھے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر پیش آنے والے واقعے کی مشترکہ تفتیش جاری ہے۔ مختلف ٹیمز اس کیس پر تفتیش کر رہی ہیں۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ آپ کو ایک خبر دیں، پرویز الہی کا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تفصیلی طبی معائنہ کیا گیا ہے۔ طبی معائنے کے بعد انہیں سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل واپس روانہ کر دیا گیا ہے۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کے سینے میں انفیکشن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی کو کچھ مزید ٹیسٹ کروانے کے لیے دوبارہ اسپتال لانا پڑے۔ بانی تحریک انصاف کی بہن علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ بانی تحریک انصاف کو جیل سے باہر آنے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی برطانیہ اور امریکہ میں کیسز فائل کرنے جا رہی ہے۔ صدر مملکت کی اہلیہ سمینہ الوی نے کہا ہے کہ معذور افراد کو معاشرے کا فعال حصہ بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے۔ وہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور دی سرکل کیئرنگ فار چلڈرن کے زیر اہتمام خصوصی افراد کے عالمی دن پر سیمینار سے خطاب کر رہی تھیں۔ تقریب سے نگران صوبائی وزیر اور صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے بھی خطاب کیا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور دی سرکل کیئرنگ فار چلڈرن کے زیر اہتمام خصوصی افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ خاتون اول سمینہ عارف الوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آٹزم کی تشخیص مشکل سے ہوتی ہے۔ ہمیں اس بیماری کا شکار بچوں کو اسکولوں میں لانے اور ان کے لیے خصوصی اساتذہ کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ آٹزم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پتہ چلنا مشکل دیر میں پڑتا ہے اور ان کو ہینڈل کرنا۔ میں نے سنا ہے سندھ میں تو اب بڑا اچھا آٹزم کا سینٹر بھی بن گیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں ایک سینٹر بنا ہے۔ ہمیں انکلوسیو کرنا چاہیے ان بچوں کو۔ ہم ان کو الگ کریں گے تو الگ ہی رہیں گے۔ ایک اچھی بڑی پرابلم مگر کہاں ہیں؟ آپ کو نظر آتے ہیں؟ نو، نہ اسکولز میں ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، ان کو پیرنٹس کو انٹرٹین نہیں کرتے کہ نو وی کانٹ ٹیک یو۔ وائی؟ بیکاز ٹرینرز ٹیچرز نہیں ہیں ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے۔ اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، ہمیں ماسٹر ٹرینرز بنانا چاہیے۔ نگران صوبائی وزیر اور صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے خصوصی افراد کے لیے بہت کام کیا ہے۔ اصل مسئلہ ہمارے ہاں رائج طبقاتی نظام کا ہے جو خصوصی افراد کے لیے بڑی رکاوٹ ہے۔ سب سے پہلے تو سوسائٹی کی ڈسپیرٹی ختم کرنی پڑے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا تھنکنگ پروسیس چینج کرنا پڑے۔ سب سے پہلے جو ڈسیبلٹی ہے یہ بڑھتر اور کمتر کی، یہ بھی ڈسیبلٹی ہے، اٹس اے ڈیزیز۔ سیمینار سے ڈائریکٹر جنگ گروپ شاہ رخ حسن اور دیگر شخصیات نے بھی خطاب کیا۔ بھارت میں الیکشن کی آمد پر مودی سرکار کا پرانے قیدیوں کو نشانہ بنا کر ممکنہ فالس فلیگ آپریشن کا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ مودی سرکار کے فالس فلیگ آپریشن کی خبر را کے زیر انتظام سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں دی۔ ذرائع کے مطابق کشمیری حریت پسندوں نے بھارتی فورسز کی بربریت کے جواب میں 21 دسمبر کو سرن کوٹ میں بھارتی فوج پر حملہ کیا۔ حملے کے نتیجے میں بھارتی قابض فوج نے 5 جوان ہلاک اور
3 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूंछ और राजौरी में तकरीबन 80 से जायद मासूम कश्मीरियों को कैद कर लिया। कैदियों को 3rd डिग्री गैर इंसानी टॉर्चर का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 कश्मीरी शहीद हो गए। कराची में इंडस अस्पताल के प्रोग्राम पहला कदम के तहत क्लब फुट के मुतासरा 99 बच्चों का 4 साल इलाज मुकम्मल होने पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब को क्लब फुट से जीत का जश्न के नाम से मंसूब किया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि क्लब फुट एक काबिल इलाज पैदाइशी बीमारी है जो पूरी दुनिया में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को मुतासर करती है। देखिए कराची से शवाला असलम की रिपोर्ट। जिन बच्चों के पाँव और टखने पैदाइशी तौर पर मुड़े हुए होते हैं, इनको क्लब फुट का आर्जा लाहक होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 4,500 बच्चे क्लब फुट के साथ पैदा होते हैं। बच्चे हैं जिनको क्लब फुट था, यानी कि जिनका पाँव अंदर मुड़ा हुआ था, उन बच्चों ने 4 साल की ट्रीटमेंट ली है और वो अब माशाल्लाह कामयाब हो गए। उनकी बहुत डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट होती है, उनको कैस्ट लगाना पड़ता है रात में, माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे, बच्चे भी बहुत गुजरते हैं, मगर जो उनका मुड़ा हुआ पाँव है वो सीधा हो जाता है और बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं माशाल्लाह। क्लब फुट का मुकम्मल इलाज कराने वाले बच्चों और वालिदैन ने अपने 4 साला सफ़र को बयान किया। 11 साला आमना ने भी अपनी बीमारी और इलाज के सफ़र को अपने अल्फाज में खूबसूरती से बयान किया। 3 हफ्तों बाद डॉक्टर्स मेरा प्लास्टर उतारा करते थे और एक नया प्लास्टर लगाते थे। 4 से 5 प्लास्टर्स के बाद मुझे उन्होंने स्पेशल तरह के जूते दे दिए। वो उस जूतों के दरमियान रॉड लगी हुई थी और मैं रात को उसकी बहुत ज़्यादा रोती थी क्योंकि मुझे पैर हिलाने में तकलीफ़ होती थी। जब मैं 4 साल की हुई तो डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि अब मेरा पैर बिल्कुल सही हो चुका है और मुझे जूते पहनने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम पहला कदम के डोनर अमीर हैदर और इनकी अहलिया मुनीरा शमीम ने भी अपनी बेटी मेहरुन्निसा की बीमारी से निजात और तजुर्बे को बयान किया और कहा कि तमाम वालिदैन को इस सिलसिले में आगाही फराहम करना बहुत ज़रूरी है। 11 साल हो गए, हज़ारों बच्चों ने कर लिया है। उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज़ करके दूसरे डॉक्टरों को भी सिखाया है। तो सिर्फ क्लब फुट का इलाज सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है इंडस में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। और हमारा गोल है कि 2030 तक अनट्रीटेड क्लब फुट पाकिस्तान से मिट जाए। तकरीब में क्लब फुट के मुकम्मल इलाज करवाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनमें सर्टिफिकेट्स और तोहफे भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची।